اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تشاء فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مبارک ذکر فرمایا ہے. اور ان واقعات میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑے مواعظ ہیں، نصائح ہیں، عبر. اور میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تثبیت اور تسلیم قلب کا ذریعہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب جنگل میں پہنچے، راستہ بھول گئے، سردی کی شدت تھی، جنگل کا اندھیرا تھا، اس نے روشنی دیکھی تو اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہرے، مجھے دور سے آگ محسوس ہوتی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، لیکن میں وہاں سے جا کے کچھ تھوڑی سی آگ لاؤں گا، اور او اجد علی النار ہدی، اس روشنی میں اس آگ کے قریب کوئی مجھے راستہ دکھانے والا بھی مل جائے. اسی طرح قرآن مقدس کی اس آیت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا فقال لآلہ، کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اہل بیت جو ہے وہ دراصل ہوتا ہی بیویوں کے لیے ہے. یہ جو بعض فرقوں نے ایک تاثر دیا ہوا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور کی اولاد ہے، یا صرف سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حسن، حسین ہے، یہ بات غلط. قرآن مقدس کے اندر بھی جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
انما يريد الله ليذهب عنكم اهل البيت عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تو وہاں بھی ساری آیتوں کا تعلق جو ہے وہ ازواج رسول اللہ. اس سے پہلے کی آیات بھی بیویوں کے بارے میں ہیں, اس سے بعد کی آیات بھی بیویوں کے بارے میں ہیں. سارا رکوع اسی زمین میں ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. صار بهم أوصف. تو اب یہ کہنا کہ ازواج اہل بیت سے خارج ہے, یہ قرآن کے بھی خلاف ہے, حدیث رسول اللہ کے بھی خلاف ہے. ہاں, ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اہل بیت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات بھی اہل بیت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی اہل بیت ہے. یہ تمام کو اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ شامل. اسی لیے یہاں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قال لأہلہ, تو یہاں بھی زوجہ مطہرہ کو اہل کہا گیا. اسی طرح قرآن پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا اصلح بأہلک بقطع من اللیل. تو لوط علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کے آپ اس بستی سے نکل جائیں. تو وہاں بھی لفظ اہل ہے جس میں آپ کی بیوی بھی ہے اور آپ کی بیٹیاں بھی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ باطل فرقے جو ہیں نا وہ الفاظ کی جنگ لڑتے ہیں, وہ توہمات میں لوگوں کو ڈالتے ہیں, شبہات میں ڈالتے ہیں, حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں. تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا یہ بات بھی یہیں سے سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہیں بیوی کو کہ آپ ٹھہریں اتنی آنست و نارن, تو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ یہ آگ ہے یا نور ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو نور ابھی نبوت نہیں ملی, لیکن ہمارے اولیاء سے کوئی کم درجہ تو نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کی اتنی بڑی عظمت کہ جن کی دریاؤں میں اللہ نے حفاظت کی, جن کی فرعون کے گھر میں اللہ نے حفاظت کی, جن کی والدہ کی طرف اللہ نے پیغام بھیجا, اتنے بڑے شان والا بندہ ہے. اور پھر حضرت شعیب کے پاس 10 سال گزار کے آ رہے ہیں, لیکن علم غیب جو ہے وہ اللہ کے پاس. آپ کو دور سے آگ نظر آتی ہے لیکن یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ تو تجلی الہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی ڈالی. اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں کہ علم غیب جو ہے وہ خاص ہے, خدا ہے. اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں, نہ انبیاء, نہ ملائکہ, نہ اولیاء. اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب جاننے والا. اگر آپ قرآن کو بھی زیادہ اعتماد نہ کرتے ہوں نعوذ باللہ, یا حدیث رسول پر بھی, تو آپ خود دیکھیں کہ حضرت پیران پیر یعنی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی نے نکاح کیا اور اس نے گواہ بنایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول میرے گواہ ہیں اور کوئی گواہ تھا نہیں. تو اس نے اس عورت سے جب نکاح کیا تو اس وقت یہ کہا کہ بھائی ہمارا اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی گواہ ہے, تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ تو حضرت نے فرمایا نکاح تو کیا ہوگا, وہ تو کافر ہو گیا. کافر کا نکاح کیسے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ حضور کو بھی عالم الغیب بنایا
اور حضور کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر سمجھا کہ حضور موجود ہیں اور میرے نکاح کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تبھی گواہی دیں گے۔ اس کا معنی وہ تو کافر ہو گیا، اس کا نکاح کی بات کیا پوچھتے ہو؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فتویٰ دیا۔ اسی طرح فقہائے احناف نے بھی اپنے کتب میں یہی فتویٰ دیا کہ اگر کوئی نکاح کرے اور کہے اللہ اللہ کا رسول شاہد ہے تو یکفر کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں بھی علم غیب کا عقیدہ رکھ رہا ہے اور اللہ کے رسول کے بارے میں بھی ہر جگہ حاضر اور نازل ہونے کا عقیدہ رکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں سامنے آگ نظر آ رہی ہے لیکن پیغمبر کو پتہ نہیں آگ ہے کہ تجلی۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے کچھ شیلا لے آؤں، کچھ لکڑی جوتی ہوئی لے آؤں، یا میں وہاں کوئی راستہ بتلانے والا پالوں، کیونکہ جب روشنی ہے تو بہرحال کوئی تو آزادی ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب آئے اس وادی مبارک میں، یہ کوہ طور کی داہنی جانب ہے اور وادی یہ طوا ہے۔ یہ وادی جو ہے یہ بھی بڑی مقدس ہے۔ اللہ نے دنیا میں جیسے زمان میں برکتیں رکھی ہیں ایسے مکان میں بھی برکتیں رکھی ہیں کہ جیسے سب سے افضل مقام جو ہے، سب سے اعلیٰ بقعہ جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کعبہ کی، اللہ کی ساری سرزمین میں سے سب سے بڑا ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی۔ تو ساری کائنات میں اول بیت وضع للناس والذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اول بیت مبارک اور ہدن للعالمین، جس بقعہ کی یہ صفتیں ہوں اس کی شان کا کیا کہنا ہے۔ اسی طرح پھر مسجد رسول اللہ، اور مسجد رسول اللہ میں وہ ٹکڑا جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو یہ ٹکڑا جو ہے اس کی بھی بڑی نرالی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی قبر مبارک، روضہ مبارک، ریاض الجنہ، مسجد نبوی، اور سارا مدینہ بدل ہے، کیونکہ یہ سارا ٹکڑا جو ہے میرے مدنی کا محبوب ہے۔ اسی لیے جس کے پہاڑوں سے حضور نے محبت کی ہو، جس کے پہاڑوں کے بارے میں ذکر آقا فرمائے کہ جبل احد کے بارے میں فرمایا کہ اپنی اونٹنی کو تیز جلا دے، ہاذا جبل یحبنا ویحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو سارے پہاڑوں میں اس پہاڑ کی کو خاص بات تو تھی کہ حضور نے صرف اسی کا نام دیا ہے، اور اسی طرح حضور نے ما بین عیر و اور آپ نے اس کو حرم قرار دیا۔ تو بہرحال یعنی وہ بھی ایک عظیم بقعہ مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح مسجد اقصیٰ جس کو اللہ کے پیغمبروں نے حضرت داؤد و سلیمان نے بنایا اور جس کو سارے انبیاء نے حاضر ہو کے اور میرے مدنی کی قیادت میں نماز ادا کر کے سجایا، وہ بھی بڑی برکت والا مقام ہے۔ اس کے بارے میں خود قرآن فرماتا ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له، جس کے اصل جو ہم نے برکت رکھی ہے وہ برکت ظاہری بھی ہے، وہ برکت باطنی بھی ہے، وہ برکت اس کے ثمار میں بھی ہے، مواقع میں بھی ہے، مکان میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے، اور وہ مسرع رسول اللہ ہے، اور وہ صحرا ہے جہاں سے معراج محمد مصطفیٰ ہے، وہ ایسی مسجد مبارک ہے جہاں تمام انبیاء کا اجماع ہے۔ دعا کریں کہ آج وہ مسجد مقدس یہودیت کے قبضے میں ہے، اللہ ہماری آنکھوں سے ہمیں وہ وقت دکھائے
کہ اللہ یہودیوں کو نیست و نابود فرما کے پھر اس مسجد کو مسلمانوں کے حوالے فرما دے، اسلام کا قبضہ ہو، اسلام کی عظمت ہو، اسلام کی سربلندی ہو، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اور اللہ کے لیے یہ کوئی بات بڑی مشکل تو نہیں، ہمارا تو خود بھائی خوب ہی کہنا ہے، یہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے امتحان ہے۔ جس دن مالک راضی ہو گیا بس حکم فرمائیں گے تو سب کچھ ہو جائے، تو اس لیے یہ کوہ طور جو ہے یاد رکھیں، یہ بھی بڑا مبارک بات ہے کہ جس کو اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ فَخَلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جوتا اتار دو تو میں مقدس وادی ہوں۔ تو اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس لیے ملا تھا کہ وہ جوتا جو ہے ایک ناپاک جانور سے چمڑے سے بنا ہوا تھا، بعض فرماتے ہیں کہ وہ جوتا جو ہے ایسے چمڑے سے بنایا گیا کہ جس کو دباغت نہیں کی گئی، کیونکہ چمڑے کو اگر دباغت کی جائے جیسے بناتے ہیں نمک لگاتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے، تو اگر ایسا نہ کیا جائے تو ناپاک تو اسی طرح ناپاک رہے گا۔ تم نے فرمایا اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جوتا اتار دو، لیکن قرآن پاک ایسی باتیں نہیں کہتے۔ قرآن پاک نے ایک حکم بدلا دیا ہے۔ اب جوتا کس چمڑے کا تھا، کون سے چمڑے کا تھا، وہ پاک چمڑا تھا، وہ ناپاک چمڑا تھا، بعد میں لکھا کہ فلاں جانور کے چمڑے ساری باتیں ہیں، روایات ہیں، لیکن جن کے بارے میں ہمیں قرآن پاک روشنی نہیں ڈالتا۔ قرآن پاک بنیادی بات کرتا ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ جوتا اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اس مقدس وادی کی تقدیس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر آدمی بغیر جوتے سے آئے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جوتے میں نماز پڑھنا جائز ہے، جوتے کو مسجد میں پہننا بھی جائز ہے، لیکن جائز کا معنی یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ پہنا کریں۔ ایک جواز ہے اور وہ بھی تب جب کہ پاک ہو، اگر پاک نہ ہو تو سیدھی بات ہے قمیض بھی پاک نہ ہو تو جائز نہیں، اگر آپ کی چادر بھی پاک نہ ہو تو پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں، اگر آپ کا قمیض اور کپڑا بھی پاک نہ ہو تو جگہ پاک نہ ہو تو نماز جائز نہیں۔ تو یہ بیان جواز ہوتا ہے کہ جیسے شدید دھوپ ہوتی تھی، کنکریاں آگ کی طرح جل رہی ہوتی تھی مسجد نبوی میں، تو صحابہ جوتا پہن کے بھی تشریف لے آتے تھے، اور بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کنکریوں کو ہاتھ میں لے لیتے تھے کہ کچھ تو ٹھنڈی ہو جائے گا، سجدہ کریں گے تو وہی بچھا دیں گے، تاکہ پیشانیاں جل جاتی تھی۔ تو حالات پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ یہی فقہا کا کام ہے، یہی علماء کا کام ہے کہ وہ مفہوم رسول پاک کو، وہ آپ کے اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ الفاظ مبارک تو یہ ہے لیکن منشا نبوت کیا ہے، اسی کا نام تفقہ ہے اور اسی کا نام فقہ ہے اور اسی کی اتباع کرتے ہیں تمام ائمہ کرام، ورنہ سب تابع ہیں حدیث رسول اللہ کے، کتاب اللہ کے، سنت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب جیسے دیکھیں نا جی حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ میں روزے سے تھا، میں نے بھول کے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد مجھے یاد آیا کہ روزہ ہے، آپ نے فرمایا تمہارے روزے کو کچھ نہیں ہوا، آج رزق ساقہ اللہ الیہ، یہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا تھا تم نے پی لیا اور بھول گئے، بھولے ہوئے کو کوئی اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم روز بھولنا شروع کر دو کہ جی میں آج بھول گیا تھا۔ تو اتفاق ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہوگا تو ہم وہی بات کریں گے کہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا اس منشاء رسول کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں، یہ بات جو ہے یہ مخالفت ہوتی ہے طریقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء کرام جو ہیں وہ
قول میں اور فعل میں فرق کرتے ہیں کہ ایک تو ہے حضور کا فرمان، ایک ہے حضور کا عمل فرمانا، دونوں ٹھیک ہے، حضور کا فرمان ہے آمنا وصدقنا، لیکن دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے کہ جو حضور نے فرماتے حکم دیا ہے یہ الگ بات ہے، ایک ہے کہ حضور نے ایک کام کیا ہے تو یہ کبھی کبھی جواز جلیے بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے سنت قرار نہیں دیا جاتا کہ کبھی حضور نے ایک عمل فرما دیا اور امت کو رعایت بتلا دی تاکہ امت جو ہے اس رعایت میں آ جائے، اور کبھی ایسا واقعہ آ جائے تو ان کے لیے عمل موجود ہو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اچھا، اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ قلم جو ہے اللہ کی 3 لوگوں سے اٹھائی گئی ہے۔ کیا مانا کہ ایک تو آدمی پاگل ہے، مجنون ہے، تو جب تک اس کا دماغ ٹھیک نہ ہو جو کچھ کرے گا نہیں پکڑا جائے گا، تو دیوانہ ہے بیچارہ کیا کرے گا۔ اسی طرح النائم حق استيقظ، ایک آدمی سو گیا اب نیند میں ہے، جب تک وہ نہ جاگے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ مثلا نیند آ گئی، نماز قضا ہو گئی تو اب نماز تو قضا کرے گا لیکن قضا کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ نائم تھا، اس کو نیند تھی، جیسے حضور پاک خود سو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، صحابہ سو گئے۔ سب سے پہلے جب حضور کی آنکھ کھلی تو سورج نکل آیا تھا، دھوپ نکل آئی، حضور پاک نے حضرت بلال سے ناراض ہوئے کہ بلال ہم نے تمہاری ڈیوٹی لگائی، ہمیں جگانا ہے، اچھا جگایا تم نے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ، جس اللہ نے اپنے نبی کو بھی جگایا تو بلال کی جگہ کا تھا، آپ بھی سو گئے میں بھی سو گیا، نیند آ گئے، حضور نے فرمایا اچھا اسلام سے نکل جاؤ۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر بندے کو نیند آ گئی ہے تو جب جاگے گا نماز قضا کر لے گا، گناہ نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ وہ نیند۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم ساری رات ڈیوٹی کرو اور 4 بجے آ کے سو جاؤ کہ مجھے نیند آ گئی ہے، اور نیند والے کو تو گناہ نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم حدیث رسول کے مفہوم کی مخالفت کر رہے ہو۔ وہ تو معنی ہے کہ اگر اتفاق ایسا ہو جائے، یہ مانا نہیں کہ تم روزانہ ڈیوٹی کرتے ہو 12 بجے دن سے 12 بجے رات تک اور 1 بجے کھانا کھا کے سو جاتے ہو، جی میں تو سویا ہوا تھا مجھے تو نیند آ گئی، یہ بات غلط ہے۔ جب اسباب موجود ہیں، آلات موجود ہیں، گھڑیاں موجود ہیں، جگانے والے موجود ہیں، اٹھانے والے موجود ہیں، پھر بہانہ بنانا ہے کہ مجھے نیند آ گئی تھی، یہ منشا رسول کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فرمان رسول میں منشا حکم کو دیکھنا ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم دیا، معبور نامی ایک آدمی تھا جو بی بی صفیہ کے گھر میں آتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتا تھا، حضور نے فرمایا کہ علی جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ حضور کو شکایت ملی کہ حضور جب آپ نہیں ہوتے نا تو آپ کے گھر یہ بندہ آتا ہے۔ حضور جلال میں آ گئے، غیرت اللہ کے نبی کی غیرت۔ حضور نے فوراً حضرت علی کو حکم دیا کہ جاؤ جہاں بھی لے کر دو، اللہ کے نبی کے گھر میں خیانت کر گئے، اور جب میں نہیں ہوتا اس وقت آتا، اگر اس میں آنا ہے تو میرے موجودگی میں آئی، اجازت لے کے آئے، بتلا کے آئے، خبر دے کے آئے، یہ تو نہیں ہے کہ خامن دفتر میں گیا اور کسی آدمی اس کے گھر میں آ گیا، کیا مانا ہے؟ تو کسی بھی یہ حضور نے حکم دے دیا، حضرت علی گھومنے نکلے۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ایک کنویں کے منڈیر پہ بیٹھا ہوا تھا بیچارہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں یہ تلوار دیکھے، حضرت علی ماشاءاللہ بدر من ابطال الاسلام تھے، اور حضرت علی نے ایسے دھمکی سیدھے ہو جاؤ تمہارا وقت آ گیا، ایسے جو گرانے بھی جا رہا سر کے پہلے سارے کپڑے بھی اس کے کھل گئے، وہ تو مرد ہی نہیں تھا، وہ تو غریب خسرا تھا۔ کہ منشا رسول جو ہے وہ غیرت ہے، اور یہ تو مرد ہی نہیں۔ اب کوئی کہے کہ اس نے حدیث کی مخالفت کی غلط ہوئی، حضور نے فرمایا قتل کر دو، کہتے ہیں نہیں میں قتل نہیں کرتا۔
حضور واپس آئے حضرت علی جہاں ماذا فعلت؟ یا رسول اللہ تو بات چاہیے وہ تو غریب مرد ہی نہیں ہے، وہ تو غریب بیچارہ جو ہے وہ خنسا ہے، وہ تو خسرا ہے، وہ تو ہجرا ہے. اب ہمیں احسن تھا علی، اچھا کیا تو نے، ورنہ قتل ہو جاتا تو خدا کو کون بات ہے. تو اب دیکھیں کہ منشا رسول جو قتل تھا اس کے پیچھے وہ غیرت تھی. جب وہ مسئلہ حل ہو گیا تو یہاں تو گناہ ہے تو ضروری نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہم منشا رسول کے مطابق عمل کیا. ہوئے بڑا حسن تم نے بہت اچھا کیا، اچھا کیا کہ تم نے قتل نہیں کیا، ورنہ اگر تم قتل کر دیتے تو پھر قیامت میں خدا کو کیا جواب؟ ایک آدمی کو ہم نے بے گناہ قتل کروا دیا. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا ہے کہ اب اللہ کا پیغمبر ہے لیکن نہیں جانتے کہ نار ہے کہ نور ہے، نہیں جانتے آج ہے کہ تجلی یہ خدا بندی ہے. قریب آ گئے جوتے اتارنے کا حکم ملا. اصل بات یہ ہے کہ یہاں سے سبق دیا گیا کہ جب تم کسی مقدس مقام پہ آؤ، جب تم کسی تقدیس کے کام میں آؤ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جوتا اتار دو، ادب کے ساتھ آؤ، تواضع کے ساتھ آؤ، خشوع کے ساتھ آؤ. اور یہ بھی منشا تھا کہ جب جوتے اتریں گے تو پاؤں براہ راست وادی کو لگیں گے، اس وادی کے برکات و ثمرات جو ہے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوں. اس لیے حکم دیا انک بالوادی المقدس طویٰ. اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اور اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تم کو چن لیا. چن لیا ہے کیا مانا؟ رسالت کے لیے چن لیا ہے، نبوت کے لیے چن لیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رسالت و نبوت کے لیے چن لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو اپنے لیے چن لیا ہے، اور اب توجہ کے ساتھ سنو جو تم پر وحی کی جاتی ہے، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو غور سے سنو، غور سے سمجھو، اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا. اب دیکھیں باقی بات تو ٹھیک ہے، جو پیغمبر کے منہ سے بات نکلی تو اللہ نے تو سچی تو کر دی نہیں. ہم نے فرمایا تھا یا آگ لاؤں گا یا کوئی راستہ دکھانے کا مل گیا، اللہ نے نبوت کا راستہ دکھلا دیا. اتنا بڑا راستہ نہیں ہے نہیں، اس سے بڑا راستہ کیا ہے؟ اسی فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اور پہلا سبق دیکھو کیا ہے، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. پہلا سبق توحید کا. اس لیے مسلمانوں یاد رکھو 1000 حج کر لو، 1000 سال مدینہ منورہ میں بیٹھ جاؤ، روضہ مبارک میں جھاڑو دیتے رہو، لیکن توحید کا عقیدہ نہیں ہے تو سیدھی جہنم. یہ بات اچھی طرح سے نجات کی دار و مدار جو ہے وہ اللہ کی توحید سے ہے. اگر عقیدے میں لوچ ہے تو نہ مدینہ کا مرنا فائدہ پہنچائے گا، نہ بچے میں دفن ہونا فائدہ پہنچائے گا، نہ کعبے کے خلاف میں دفن میں تو کوئی فائدہ پہنچے گا. اصل بات عقیدہ ہے، پہلے عقیدہ تو. اب دیکھیں اللہ کا پیغمبر ہے، اولو العزم من الرسل ہے، کلیم اللہ ہے. شان یہ ہے کہ اللہ براہ راست کلام فرما رہے ہیں، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں. لیکن پہلا سبق کیا دیتے ہیں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. تحقیق سارے سنو میں اللہ خود بول رہا ہوں. اور سبق کیا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. کوئی معبود، لا الہ مانا معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ. اب دعا عبادت ہے تو اللہ کے سوا کسی سے مانگو تو شرک ہو گیا. پکارنا عبادت ہے،
اگر اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے یا شیخ عبد القادر جیلانی یا معین الدین اجمیری شرک ہو گیا. اسی طرح نظر نیاز منت عبادت ہے، غیر کے نام کی منت مانو گے شرک ہو گیا. اسی طرح نماز رکوع سجود سب عبادت ہے، غیر کے آگے جھکو گے، غیر کا ثواب کرو گے، غیر کو سجدہ کرو گے تو شرک ہو گیا. مشکل کشا حاجت روا اس کی ذات ہے، جب غیر سے مانگو گے تو شرک ہو گیا. پہلا سبق یہ ہے کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. فاعبدنی، مسافر میری عبادت کرو. اور یہی وہ سبق ہے جو امت مصطفیٰ روز پڑھتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہر نماز میں اقرار کر رہے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ نعبد تو کیوں مقدم ہے نستعین سے، یعنی پہلے تو کہنا چاہیے تھا کہ تیری مدد پر کرتے ہیں، لیکن تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. علماء نے فرمایا کیونکہ توحید دو قسم ہوتی ہے، توحید تشریع ہوتی ہے، توحید تکوینی ہوتی ہے. نعبدوں میں توحید تشریع ہے تو تمام پیغمبروں کو اللہ نے اسی توحید سمجھا. نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اسی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو توحید تشریعی مقدم تھی، اس لیے ایاک نعبد. لیکن ایاک نعبد میں بعض علماء نے ایک بڑا پیارا جواب لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد میں ایک قسم کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو فوراً کہا اللہ تیری ہی مدد چاہتے ہیں. تیری مدد نہ ہو تو تیری عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تیری مدد نہ ہو تو عقیدہ توحید میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تیری مدد نہ ہو تو اسلام کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ تو اس دعوے کے ساتھ مدد کے طلبگار بھی ہو گئے کہ تیری عبادت کرتے ہیں تو یہی سے مدد. اس لیے فرمایا فاعبدنی، صرف میری عبادت کر. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز ذکر ہے. اللہ اکبر. نماز جو ہے یہ بھی ذکر ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دیکھو نماز کی ہر حرکت میں ذکر ہے. اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ کیا کہو گے؟ اللہ اکبر. سجدے سے اٹھو کیا کہو گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اسی طرح سجدے میں جاؤ گے سبحان ربی الاعلیٰ. اسی طرح تشہد میں بیٹھو گے التحیات للہ. ہر چیز میں ذکر ہے، ہر حال میں ذکر ہے، ہر حرکت میں ذکر ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن چیزوں میں ذکر نہیں وہ اس کے قائل بھی نہیں. وہ کہتے حاکم الصلاۃ ذکر. اللہ اکبر. علماء کی بڑی دور نظر ہوتی ہے. دعا کرو اللہ ہمیں تمام ائمہ کا ادب نصیب فرمائے. اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے، اللہ ہمیں گستاخیوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں تمام ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، ائمہ قراء، علماء حق کی محبت عطا فرمائے اور ان کی صحبت عطا فرمائے، ان کے ساتھ اٹھائے اور ان کے ساتھ جنت نصیب فرمائے. اس لیے اللہ پاک سے یہ دعا کیے گئے. فرمایا اقم الصلاۃ لذکری.
آپ دیکھیں فرماتی ان الساعۃ آتیۃ، اور موسیٰ علیہ السلام یہ بات بھی سن لو قیامت نے آنا ہے، لیکن میں نے اس کو چھپایا ہے اکاد اخفیہا، کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، ہم نے اس کو چھپایا، وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا دار العمل ہے، جو کرنا ہے کر لو تاکہ تمہیں اس دن بدلہ ملے گا قیامت میں جو کچھ تو نے کمایا ہے، جو کچھ تو نے کیا ہے۔ اگر ہم بتا دیتے کہ قیامت جو ہے 2020 میں آئے گی، لوگ کہتے جو 2019 تک کھا پی لو، 20 میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ نے چھپا دیا ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، ابھی آ جائے، رات آ جائے، صبح آ جائے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت۔ اللہ نے فرمایا تجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کل ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور کس زمین پہ کس مٹی پہ مجھے موت آئے گی۔ اور جب بندہ مرتا ہے قیامت قیامت، اس کی قیامت تو گویا آ گئی، تو ہمیں بھی قیامت کا کوئی پتہ نہیں، اللہ نے چھپا کے رکھ دیا ہے۔ اور یاد دیکھو، کبھی علم بدلا دینے میں فائدہ ہوتا ہے، کبھی چھپا لینے میں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آدمی بیمار ہو، ہارٹ کا مریض ہو، زیر علاج ہو، اور اس کا کوئی قریبی عزیز مر جائے تو سارے کہتے ہیں اس کو نہ بتلانا، وہ کہتے ہیں اس کو یاد نہیں رکھنا، وہ پہلے بیچارہ ہارٹ پیشنٹ ہے، سب نے سنے گا تو مر جائے گا، اس کو مت۔ اچھا وہ پوچھ بھی لے گی کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تکلیف تو ہے لیکن اب بہتر ہوگا۔ تو اللہ کا شان ہے، اگر ہمیں بتا دیا جاتا نا جی آپ نے پرسوں مر جانا ہے، تو ہم کیا کھاتے ہیں؟ یہ اس گیارہویں شریعت نے بھول جاتی ہے، پرسوں مر گئے، پھر کب تک بھی بچ گئے؟ آگے تو فرشتے تیار کھڑے ہیں اور پوچھیں گے، تو یوں کہ پتہ نہیں ہے، تو ہر آدمی لگا ہوا ہے کھانے میں بھی، کمانے میں بھی، پینے میں بھی، اور جناب یہاں سے پیسے کے منصوبے بنا رہا ہے کہ 2 سال کے بعد اتنے پیسے ہو جائیں گے، اور پھر وہ طلاق لوں گا، اس کے بعد مکان بناؤں گا، اس کا نقشہ یوں ہوگا، اور پھر ایک گاڑی بھی لے لیں گے، یہ کرنسی سے جب ضرورت دے دیں گے تو 1 لاکھ سے سارے کام ہو جائیں۔ 16 لاکھ کمانا مشکل ہے، 1 لاکھ کمانا تو آسان ہے نا۔ منصوبہ پتہ نہیں لگتا، صبح پوچھتے ہو کدھر گیا، یار تو مر گیا، اور منصوبے یہی رہ جاتے ہیں، پروگرام یہی رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے چھپایا، اس کی حکمت ہے کہ تاکہ عمل کرو، تیاری کرو اور اس کا بدلہ لے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے پیغمبر تمہیں میرے رستے سے جو ایمان نہیں لائے وہ نہ روک دیں، ان کے ساتھ نہ جانا، ان کی پیروی نہ کرنا، ان کی خواہشات پہ نہ چلنا، ورنہ ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ یہ بھی بتا دیا کہ بچنا ہے تو صحبت صالحین اختیار کرو، بروں کی صحبت سے بچو، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، جہاں اللہ کے ذکر کے دریا بہتے ہوں، تاکہ کبھی ہم دریا کا پورا پانی نہ ملے تو چھینٹے تو آ ہی جائیں گے۔ اس لیے حضور نے مثال دی ہے، فرمایا اگر عطر والے سے دوستی رکھو گے، تمہیں عطر نہ بھی دے تو خوشبو تو آتی رہے گی نا۔ اگر آگ والے سے دوستی لوہار سے رکھو گے، وہ جلانا نہ بھی چاہے تو کوئی چنگاری اور کے تیرے کپڑوں پہ بھی آ پڑے گی۔ تو من یہی ہوتا ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرو اور صالحین کی صحبت سے بچو۔ دعا کرو اللہ پاک ہماری اولادوں کی، نسلوں کی، ہر مسلمان کی اولادوں کی اصلاح فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو اچھی صحبتیں نصیب فرمائیں اور بری صحبتوں سے محفوظ فرمائیں۔ کہتے جی کہ باب عمرہ کا نام باب عمرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہوئے ہیں؟ عمرہ کر رہے ہیں، اسی لیے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے دیا یہاں سے گزرے ہوں گے، اس لیے صرف اگر حرم کے دروازوں پہ غور کر لینا جی تو تاریخ اسلام پوری سمجھ آ جائے۔
لیکن حاجی کے پاس اتنا ٹائم نہیں، اس نے گھڑیوں کا پتہ کرنا ہے، ڈیجیٹل کیمرہ ڈھونڈنا ہے، لیٹسٹ ماڈل کا کوئی موبائل خریدنا ہے، اس نے ڈی وی ڈی اور ڈی وی سی اور پتہ نہیں کیا کیا پروجیکٹر خریدنے ہیں، اس کو کیا پڑی ہے کہ حرم کے دروازے ڈھونڈتا پھرے؟ ورنہ اگر آپ غور کریں نا جی، ایک ایک دروازے پہ غور کرو، اس میں تاریخ ہے پوری، کہ باب الفتح ہے، باب السلام ہے، باب المدینہ ہے، باب العمرہ ہے، باب ام ہانی ہے، باب بنی عباس ہے، باب علی ہے، باب بلال ہے، باب الندوہ ہے۔ یہ سارا تاریخ اسلام جو ہے نا پوری کی پوری، صرف دروازوں کی تاریخ پڑھ لو تو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس وقت بھی ہو کہ تم تاریخ مکہ بالحضرتی کو کھول کے پڑھ سکو۔ اب جو اردو کی تاریخیں چھپی ہیں نا، ان میں تو ماشاءاللہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ لکھنے والوں کا ایک ذوق ہوتا ہے، جو چیز ان کے ذوق کے خلاف وہ رگڑا لگا کے کاٹ دیتے ہیں۔ تاریخ ہے، معلومات حاصل کرنے ایک عقیدے کی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اگر مسلمان ملک اپنے بچوں کو اسلامی قاعدہ پڑھا دیتے تو آپ کا بچہ انشاءاللہ 5ویں جماعت کے اندر صحیح معنی میں مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا جو ماشاءاللہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا جی قاعدے، کیونکہ انگریز کی قاعدہ ہے نا، اے ایپل، بی ڈاگ، سی کیٹ، بلی، کتا، تو ہم نے ماشاءاللہ بالکل اس کی نیاز بندی کی ہے۔ ہم نے کہا کہ الف انار، بے بیمار، ہے حکا، کاف کتا، بے بلی، وہی وہ ناراض نہ ہو جائے ہمارا جو روحانی بزرگ ہے، ہم نے اس کے قاعدے کو سکھانا ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کو پڑھاتے کہ الف اللہ، بے بیت اللہ، نیم مدینہ منورہ، ہے حج، وہ تو 5 سال کے اندر مسلمان ہو جائے۔ تو شام کو گھر آتا پوچھتا باپ سے، ابا یہ حج کیا ہوتا ہے؟ استاد سے پوچھتا، باپ سے پوچھتا، ماں سے پوچھتا، ابا یہ حج کیا چیز ہے، مکہ کیا چیز ہے، مدینہ کیا چیز ہے، یہ ہجرت کیا چیز ہے، یہ نور سے نور پڑھایا گیا، اللہ نور السماوات والارض، یہ نور السماوات والارض کیا چیز ہے؟ صرف قاعدہ پڑھتے پڑھتے تیرا بچہ مسلمان ہو جاتا۔ لیکن جس قوم کا یہ عالم ہو کہ قاعدہ بھی انگریزی، لباس بھی انگریزی، کھانے کے برتن بھی انگریزی، ٹیبل اور چیئر بھی انگریزی، ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم اور بیڈ روم بھی انگریزی، سارا لبس بھی انگریزی، شکل بھی انگریزی، نقل بھی انگریزی، اس کو کیا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ مولوی روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، تم انشاءاللہ سنتے رہو گے۔ حضرت شاہ جی فرماتے تھے بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ سنتے سنتے مر جائیں گے، بات وہی کی وہی رہے گی۔ فرماتے ہمیں کہنے کی مرض ہو گئی ہے، ان کو سننے کی بیماری پڑ گئی، ان کو بھی مزہ نہیں آتا جب تک چٹخارا نہ ہو، اور ہمیں بھی چین نہیں آتا جب تک وہ سننے والا نہ ہو۔ مولوی کیسے چپ رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہ ہوگا نا مولوی، وہ شیشہ سامنے رکھ کے باتیں شروع کر دیتا ہے۔ بات تو کرنی ہے نا بھائی، میں کس سے بات کریں؟ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، ایک مجلس میں صبح شام پڑھانا ہے، بولنے والا بندہ نہ ہو تو پاگل ہو جائے کیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں میرے عزیز۔ اب دیکھیں نا اسی مکے پہ غور کرو، آپ یہاں سے نکلیں گے شارع ابراہیم، شارع سیدنا ابی بکر، شارع خالد بن الولید، شارع المسفلہ، المسیال، المعلا، الہجرہ، شارع بئر طوا۔ اچھا مدرسوں میں دیکھو کہ مدرسہ بلال ابن ابی رباح، مدرسہ عبداللہ ابن مسعود،
مدرسہ ابی بکر صدیق، مدرسہ جامعہ امام ابی حنیفہ، جب بچہ گزرے گا اس مدرسے میں 5 سال پڑھے گا تو پوچھے گا عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ اور ہم نے اپنے مدرسوں کے نام کیا رکھے ہیں؟ کنگ ایڈورڈ کالج، ایوس میڈیکل کالج، مری کالج، گیلے وال اسٹیشن، یہ مسلمانوں کے نام سے، مالی پور، رنچھوڑ لائن، رنچھوڑ، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، لارنس گارڈن، یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم رو سکتے ہیں اور مولوی کے بس میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا ماننا ہے۔ میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا، احرام نہیں باندھا، مدینے گیا، وہاں حاضری کے بعد نکاح سے احرام باندھا، بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ جدے سے سیدھا مدینہ منورہ چلے گئے، احرام باندھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر جب آپ نے مدینہ سے آئے، احرام باندھ کے عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں جی کہ اس وقت امت اسلام کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں اور تم بھی جو کوشش کر سکتے ہو کرو، صرف ہمیں خط لکھنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں بھی پتا ہے کہ بکھرا ہوا، تم نے ملانے کے لیے کتنا کوشش کی ہے۔ دیکھو نا، ہر آدمی جب قطرہ لائے گا تو دریا بنے گا نا۔ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو میں کوئی افسر ہوں کہ پروٹوکول کے تابع پہلے اے ڈی سی کو مل کے اجازت لینی پڑے گی، جب چاہو مل لو۔ میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ نہ سکوں، جب چاہو مل لو، جب چاہو پکڑ لو، بس نماز پڑھنے کی اگر بعد میں جب سارے ہو گیا ہوں تو مل لیا کرو۔ جائرانہ نہیں نعوذ باللہ، جائرانہ، جائر تو پھر ظلم ہو گیا نا۔ جہرانہ اس کنویں کا، اس جگہ کا نام ہے جہاں حنین کی جنگ کے بعد میرے مدنی پاک نے قیام فرمایا ہے۔ فتح حنین کے بعد حضور نے وہی قیام فرمایا ہے، اور وہاں سے حضور پھر خود احرام باندھ کے مکے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو اس جگہ کا نام ہے جہرانہ، اور وہاں وہ کنواں مبارک ہے جس میں حضور پاک نے اپنا لعاب ڈالا ہے۔ کہ کنواں جب کھودا گیا تو کنواں کڑوا تھا، صحابہ نے کہا حضور پانی کڑوا، فرمایا ڈول نکالو، ڈول نکالا، حضور نے اپنا لعاب ڈالا، فرمایا ڈال دو کنویں میں ڈالا، فرمایا اب نکالو، صحابہ کہہ رہے اتنا میٹھا اور اتنا پاک پانی پھر ہم نے دیکھا ہی نہیں دیا۔ تو یہ کنواں مبارک بھی اسی جہرانہ میں ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہرانہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، ایک بوڑھی عورت آئی، اور جب حضور کے قریب آئی تو حضور نے اپنی چادر بچھائی اور اس کو چادر پہ بچھایا، اور ہم حیران ہو گئے کہ حضور چادر بچھا رہے ہیں عورت کے لیے، اور یہ بوڑھی بھی کمال کی بات ہے حضور کی چادر پہ بیٹھ گئی۔ ادب تو یہ ہوتا نا کہ وہ ہٹا دیتی، حضور یہ آپ کی چادر ہے، میں اس پہ کیسے بیٹھوں، لیکن وہ بھی بیٹھ گئی۔ ہم پریشان ہو گئے کہ کون سی عورت ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا حضور فلاں کو قیدی کو چھوڑ دے، فرمایا چھوڑ دو، اس کا مال واپس کر دیں، فرمایا واپس کر دو، فلاں کو چھوڑ دیں، فرمایا چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دیں، فرمایا چھوڑ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے کام کرا کے بوڑھی جب روانہ ہو گئی لکڑی دیکھ کے، تو ہم نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری ماں ہے، اسی نے مجھے دودھ پلایا تھا، یہ تو بیوی حلیمہ ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا، میری ماں ہے، مجھے جو حکم دے۔ حضور دودھ پینے والی ماں کی ایک قدر کریں، اور تم جو اپنی ماؤں کی کر رہے ہو، بیگم کے لیے 1000 ریال کا سوٹ، ماں کے لیے 5 ریال والا سوٹ، ابھی بڑھیا ہو گئی جی، اب اس کے تو پہننے کا زمانہ ہے۔ قبر میں جاؤ گے انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ بیگم چھڑواتی ہے یا ماں چھڑواتی ہے۔ تیاری کر لو، فکر نہ کرو، انشاءاللہ ماں ناراض تو جنت نہیں ملے گی، لکھ لو۔ اگر ماں باپ ناراض ہے نا حضور تو تیاری کر لو، پھر فرشتے کھڑے ہیں لوہے کے جہنم کے انگارے لے کر،
ورنہ زندگی میں ان کو مرادی کر لو. حضور پاک کے روضہ پہ جا کے درخواست کرنا نہیں، حضور کے روضے پہ جا کے اللہ سے درخواست کریں گے، یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب کرنا. کہتے جی کہ مجھے ایک رشتے دار نے رقم دی تھی کہ خیرات کر دینا، تو اب وہ میرے حالات یہاں آگے کچھ خراب ہو گئے تو آپ مستحق ہو گئے تو آپ بھی خود خرچ کر سکتے ہیں، خیرات ہے آپ پر بھی. یاد رکھیں کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہے، سفر میں آ کے محتاج ہو گیا تو بھوکا کہتے اس کو زکات بھی دے سکتے ہو. والد کا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں. اب بہتر تو یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ جاؤ واپسی پہ والد کا عمرہ باندھ لو، ورنہ مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، عرفات سے، کہیں سے بھی کر سکتے ہو. ایک مسجد کا امام ہے، لمبی نماز پڑھاتا ہے. دوسری مسجد کا امام آواز بہت اچھا لیکن داڑھی مڈاتا ہے. داڑھی مڈے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بیچارہ تنگ ہے نا، لمبی نماز پڑھائے 10 منٹ لگ جائیں نماز میں. امام ایکسپریس ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چکریں ہماری جان چھڑائی، نماز پڑھی کیا. کہتے جی کہ میں بندق میں رہتا ہوں، جب آتا ہوں دوسری گاڑی میں بیٹھ کے آ جاتا. کوئی بات نہیں، تو بندق والوں نے گاڑی اسی لیے رکھی ہوتی ہے کہ حرم پہنچائیں. کہتا جی 7 حج کرنے سے دوزخ حرام ہو جاتی ہے، قبول ہو جائے تو 1 سے حرام ہو جاتی ہے، قبول نہ ہو تو 700 کرو تو کوئی فائدہ نہیں. الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ. حج قبول ہو جائے تو اس کا بدلہ ہی جنت ہے. اگر میں استنجا کر لوں تو بعد میں میرے قطرے گرتے رہتے ہیں. کوشش کریں ڈیلا یا ٹیشو پیپر استعمال کریں اور یقین کریں کہ اب قطرے نہیں گر رہے، پانی گرائیں، تسلی کریں. اس کے بعد بھی اگر بیماری ہے تو آپ انڈرویئر رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. میرے والد اپنی زمین خریدی ہے اور مسجد بنا رہے ہیں، اس سے بڑی نیک کام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو جنت میں گھر بنا کے دیتے. میری اولاد نہیں ہے، اللہ آپ کو اولاد نصیب فرمائے، تو حمل بھی ٹھہر جاتا ہے لیکن 5 یا 6 ماہ کا ہو کے ضائع ہو جاتا ہے. بہرحال سب سے پہلے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ علاج کراؤ کسی اچھی جڑی ڈاکٹر سے جو دائمی کی اچھی ماہر ہو، کیونکہ اسقاط ہو جانے سے عورت کے جو اندر کے اعضاء ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو پھر اسقاط ہوتا رہتا ہے. تو ایک تو علاج کرائیں اور دوسرا یہ ہے کہ بیوی کو بھی کہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرے، تم بھی استغفر اللہ پڑھا کرو، اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ اولاد نصیب فرمائے. اور جو قرآن میں اولاد کی دعائیں ہیں نا وہ بھی پڑھا کرو. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. یہ جتنی دعائیں ہیں یہ ساری پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے. لیکن علاج بھی کرواؤ، اسباب پر بھی عمل کرو. 11 مرتبہ درود شریف، 72 مرتبہ یاسین شریف پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، پڑھتے رہو، ٹھیک ہے. کہتے جی کہ دکھنے جو ہیں وہ وہ بالکل کپڑا اتنا لمبا نہ ہو کہ دکھنے چھپ جائے، بڑی وعید ہے. کہتے یہاں لوگ خیال نہیں کرتے، دعا کرو اللہ ہدایت دے. اصحاب کہف کہاں تھے اللہ عالم، جب قرآن نے نہیں بتایا تو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤں.
اللہ پاک کو سلام، سلام اللہ کا نام ہے، وہ سلام، السلام المؤمن المؤمن. جب ہم روضہ رسول پہ جائیں گے تو مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہاں سامنے کھڑے ہیں، دور سے کہنا جو ہے وہ ندا منع ہے. ایک عورت متعلقہ عورت تھی، اس سے شادی کی، وہ خالد زدہ تھی، لیکن چند مہینے تو اچھے گزرے، اب وہ بد زبانی پہ اور جھگڑے پہ اتر آئی ہے. تو اب میں کیا عمل کروں؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور کیا کروں؟ اور کیا مشورہ دیا؟ کیوں کہیں بھی طلاق دے دو؟ تم نے پہلے رحم کھایا، پھر رحم کھاؤ، گزارا کرو. سونے کا کاروبار کرنا حرام نہیں ہے، سونے کا کام جائز ہے، زیور بنانا جائز ہے. مقصد ہے کہ یہ نہیں کہ بھئی سونا یعنی اگر صرف سونا لینا دینا ہے تو اب بدلہ برابر ہو بس. باقی یہ تو نہیں کہ سونے کا کاروبار بنا ہے. میں نے عمرے کے جب کیا طواف کے میں نے 5 چکر لگائے، صفا مروا کے 7 لگائے. کوئی بات نہیں، ابھی ایک طواف پھر کر دو. جو میں نے طواف غلط کیا تھا اس کو صحیح کر رہا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ اکثر چکر تیرے ہو گئے تھے، 4 سے زیادہ ہو گئے تھے. 11ویں دن شرک ہے. اگر غیر اللہ کی اذنیت سے کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ ہے تو بالکل حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ دے کے یہ کہ اس کا مجھے میرا پیر فائدہ پہنچائے گا، مجھے چھڑائے گا، پھر شرک ہے، ورنہ بدعت ہے. ایسے مولوی کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے مانگنے والا، ایک ہوتا ہے مسکین جو ہے مانگتا نہیں ہے. اگر عصر کی نماز کے وقت وضو کیا، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے پھر عشاء کا وضو نہیں کیا تو انشاءاللہ اس کا مسواک کا بھی سب کا ثواب ملے گا. اگر کوئی بندہ غریب ہے، مجبور ہے، تو بچوں کے ساتھ خیرات کا کھانا کھا سکتا ہے، کھا سکتا ہے. کہتے تھے کہ حملی امام کے پیچھے وتر کی نماز نہیں ہوتی، یہ بات نہیں ہے، کبھی ایسی بات نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ تمام وتر جو پڑھے جاتے ہیں حدیث میں ثابت ہیں، لیکن حنفی مسلک میں 3 رکعتیں جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح پڑھی جاتے ہیں. اگر ایسی بات ہو تو باقی ساری نمازیں ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھتے الحمدللہ. حضرت عمر نے حج تمتع پہ پابندی نہیں لگائی، یہ جہالت ہے، وہ تو عمرے کا مسئلہ ہے. میرے والدین نماز نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت دے. اگر پاکستانی حجاج یا عمرے والے آئے ہیں، زکوٰۃ کھا سکتے ہیں، غریب ہیں، محتاج ہو گئے، پیسے کٹ گئے، کچھ نہیں رہا، پھر کھا سکتے ہیں، پیسے ہیں تو نہیں کھا سکتے. پاکستان سے بغیر احرام کے مکہ پہنچ گئے، عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. میں گاڑی چلانا نہیں جانتا تھا، میری گاڑی سے کسی دوسرے کی گاڑی کے ٹائر کو ٹکر لگی تو بات تو بہتر یہی ہے کہ مالک سے معافی مانگ لو کہ میری غلطی ہے، میں نے کیا ہے، اس سے پیسے لینے چاہتے ہو لے لو، معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو. اگر مالک کا پتہ نہ ہو اتنے پیسے خیرات کر دو. اگر میں مدینہ منورہ سے عمرہ کروں تو اپنے والے سے جس کے لیے چاہے کر لیں. کہتا ہے جی کہ اللہ اکبر کے بجائے کچھ لوگ صحیح لفظ ادا نہیں کرتے، بیچارے بھی زبان ہے، کیا کریں. ہمارے بہت سارے مہاجر بھائی ہیں، ان کو لفظ ضرنی نہیں ادا، وہ کہتے ہیں جرنی، اب کیا کرے آگے. اچھا یہ ہمارے مصری بھائی وہ کہیں جمال نہیں کہیں گے کہ جمال آگا اللہ ہدایت دے، ہم کیا کر سکتے ہیں.
میں نے صفا کے بجائے مروہ سے شروع کی تو بالکل نہیں ہوئی، دوبارہ صفا سے پوری کریں۔ اگر ایک عورت کراچی سے احرام کی حالت میں آئی، وہ بالکل پاک تھی، جب وہ بلڈنگ پہ گئی تو مہواری تھوڑی سی شروع ہو گئی، پھر ٹھیک ہو گئی، نہ اس نے طواف کیا نہ عمرہ۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ ایام اس کے ہر عورت کے مہینے کے دن جو ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے حیض اول مہینے میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے، تو کیا یہ اس کے حیض کے دن ہیں؟ اگر ہے تو بالکل گھر میں بیٹھی رہے، حیض کے دن پورے کرے، جب پاک ہو جائے، دن گزر جائے، غسل کر کے عمرہ کرے۔ ہم لوگ آئے کراچی سے، لیکن ہماری نیت یہ تھی کہ ہم 2 دن کراچی جدے میں رہیں گے، 2 دن جدے میں رہنے کے بعد پھر مکہ جائیں گے۔ پھر ہم نے جدے سے احرام باندھا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں، کیونکہ آپ کی نیت کراچی سے مکے کی نہیں تھی، جدے کی تھی۔ ایک ہے جدے سے گزرنا ہے، ایک ہے جدے میں رہنا ہے، فرق ہے، گزرنا تو سب میں ہے۔ اگر کوئی آدمی احرام کھولنے کے بعد طواف کر لیا، سر اپنا صفا دوڑ لیا، سر مڈا لیا، لیکن غسل نہیں کیا، بعد میں تو غسل ضروری نہیں، پہلے غسل سنت ہے۔ اگر ہم غار ہیرا، غار ثور جائیں، بالکل جائیں، لیکن بدعات نہ کریں۔ کوئی خامی جمعراتیں سب بدعات ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد حج واجب نہیں ہوتا۔ اسلام میں ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے، یعنی اسلام کو ماڈرن بناؤ، تم مسلمان نہ بنو۔ خود تو بدلتے نہیں، اسلام ہو گیا، قرآن کو بدلتے تھے، اب ماشاءاللہ اسلام کو ماڈرن بنائیں گے، یعنی پہلے ٹوپی تھی، اب ہیٹ پہنائیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين۔